طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اردو کا ٹیچر عبدالخالق آپ کی خدمت میں حاضر اور پر امید کہ آپ حفظ و امان کے ساتھ اپنے گھروں میں چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ سنیے، چھٹیاں انجوائے نہیں کرنی، ضرور کرنی ہے، مگر اپنی تعلیمی میدان میں اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھنا ہے، اس کو نہیں نظر انداز کرنا ہے، اس کو پس پش نہیں ڈالنا۔ تو اردو کا آج پہلا لیکچر ہے۔ آپ کے ان تعطیلات میں اردو کے نصاب میں سے صرف 2 اسباق شامل ہیں، ایک حصہ نثر سے اور ایک حصہ نظم سے۔ حصہ نثر میں سے پہلا سبق جو کہ ہجرت نبوی کے نام سے ہے اور مولانا شبلی نعمانی اس کے مصنف ہیں، اور اسی طرح آپ کے سلیبس میں شامل حصہ نظم میں سے حمد ہے، جس کو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ ہم اردو پڑھ رہے ہیں، تو اردو ہے کیا؟ اردو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ تو اسے لشکر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے۔ ہماری اس زبان میں، اردو میں بہت ساری لینگویجز کے الفاظ شامل ہیں، اس لیے اسے اردو کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، اردو کو یا کسی بھی لینگویج کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اور پرفارم کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اسپیشلی ابھی آپ اس کو اردو کے لیے سمجھ لیں اور انگلش کے لیے بھی سمجھ لیں۔ اردو کے لیے سب سے پہلے ریڈنگ ڈرلنگ سکلز جو ہے وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے۔ آپ جب بھی کوئی تحریر پڑھیں، وہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، وہ آپ کسی سبق کو پڑھ رہے ہیں یا کوئی نظم پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ ہر اردو کا لفظ اچھے طریقے سے لکھ سکیں، صحیح ڈکٹیشن کے ساتھ، صحیح املا کے ساتھ۔ اور تیسرے نمبر پر آپ اس کو خوبصورت طریقے سے لکھیں۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو لینگویجز کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، وہ بھلے انگلش لینگویج ہے یا اردو لینگویج ہے۔ یہ 3 چیزیں دوبارہ سے ذہن میں رکھیں۔ ایک، آپ کی ڈرلنگ اچھی ہو، آپ اچھے سے پڑھیں، مطلب جو بھی ڈیفیکلٹ مشکل لفظ ہے آپ کو پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے تو آپ اس کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آپ کو آنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہر مشکل لفظ، وہ جس طرح کا بھی متشابہ ہو اور ملتا جلتا ہو، وہ آپ صحیح طریقے سے لکھیں، آپ کو لکھنا آنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر صحیح، یعنی خطاطی کے اعتبار سے، رائٹنگ لیول کے اعتبار سے آپ اس کو اچھے طریقے سے لکھیں۔ تو عزیز طلباء، آج ہم جو ہمارے نصاب میں شامل اردو کا پہلا چیپٹر ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاءاللہ اب بڑے سلجھے ہوئے ہیں اور سمجھدار ہیں۔ آپ سبق کے عنوان سے جو ہے آگاہ ہو گئے ہوں گے کہ اس سبق میں ہے کیا چیز۔ تو عزیز طلباء، اس سبق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کا جو واقعہ ہے اسے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب ہجرت کی، آپ کا ہجرت کے دوران رفیق سفر کون ہے، راستے میں آپ کے ساتھ کیا معاملات جو ہے وہ پیش آئے، اور کیسے کیسے بڑے مشکلات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھوڑا سا مختصر تعارف میں نے آپ کو بتایا۔ آپ نے ایسے کرنا ہے، کیونکہ آن لائن لیکچرز ہیں، فی البدی اور بائی فیس نہیں ہیں، تو آپ نے میری ایڈوائس کے مطابق اس سبق کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس پورے سبق کو پڑھیں گے، بحث کریں گے، اور جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں آپ پڑھ لیں گے، انڈر لائن کر لیں گے، اور میں آپ کو اس سبق کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آسان کر کے بتاؤں گا، پھر اس کی ہم ایکسرسائز کریں گے، اس کے سبق کے سلوشن میں اور جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم پڑھیں گے، جیسا کہ اس کا خلاصہ ہے، خلاصے کی کتنی اقسام ہیں، خلاصہ کیسے لکھا جاتا ہے، خلاصہ ہوتا کیا ہے، پھر اسی نثری سبق کی ایکسرسائز میں سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، اسی طرح
نثری پیراگراف کی تشریح ہوتی ہے، یہ سارے طریقہ کار جو ہے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج کے فرسٹ لیکچر میں اتنا ہی، انشاءاللہ نئے لیکچر میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ ناصر۔